السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں جمائی آتی ہے، اور جمائی کیوں آتی ہے، یہ کس وجہ سے آتی ہے، اس کی علامت کیا ہے، کیا جمائی آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے۔ تو بعض لوگوں کو نماز کی حالت میں جمائی آتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نماز سے پہلے لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی نماز شروع ہوتی ہے یا تو ان کو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا کھانسی شروع ہو جاتی ہے، یا خارش شروع ہو جاتی ہے، کھجانا شروع ہو جاتے ہیں، تو ساری باتیں نماز کی حالت میں شروع ہو جاتی ہیں، اور پوری پوری صفیں جو ہیں وہ کھانس رہی ہوتی ہیں، ان کو خارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے ان چیزوں کو روکنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ جمائی آنے سے بھی انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جمائی یہ سستی کی علامت، کاہلی کی علامت ہوتی ہے، اور جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس شخص کو جمائی آتی ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اور شیطان کی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ تو جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ البتہ جب چھینک انسان کو آتی ہے، یہ چھینک آنا اللہ کی نعمت ہے، اس سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ دماغ کے اندر جو گیس پیدا ہو جاتی ہے دماغ کی نسوں کے اندر، وہ خارج ہوتی ہے، اور انسان کو سکون ملتا ہے، نشاط ہو جاتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جب جمائی آئے تو اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ جمائی یہ ایک قدرتی چیز ہے، اور اس سے انسان بچ تو نہیں سکتا۔ اکثر جو جمائی آتی ہے یہ سستی، کاہلی کی وجہ سے آتی ہے۔ جب انسان کے اندر سستی پیدا ہو رہی ہو، یا نیند آ رہی ہو، کاہلی ہو، تو اس وقت جمائی آتی ہے۔ تو نماز کی حالت میں بھی جمائی آئے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمائی اگر نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں آپ کو آئی ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یا امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، تو اس وقت جب آپ کو جمائی آئے، آپ کا منہ کھلے جمائی کی وجہ سے، تو آپ نے دائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پہ رکھ لینا ہے۔ دائیں ہاتھ کی پشت کو یوں منہ پہ رکھ لینا ہے، اور جمائی کو روکنا ہے۔ اور اگر آپ کو قیام کے علاوہ رکوع سجدے کے اندر آپ کو جمائی آتی ہے، تو آپ الٹے ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھیں گے، اور جمائی کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جمائی روکنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں دانتوں کو زور سے دبائیں گے، یعنی اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کو ملا کر آپ ان کو زور سے دبائیں گے، تو انشاءاللہ اس سے جمائی جو ہے رک جائے گی، آپ کا منہ نہیں کھلے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب جمائی آئے تو اوپر والے دانت اور نیچے والے ہونٹ، ان کو آپس میں ملا لیے جائے، منہ کر کے ملا لیا جائے، تو اس طرح بھی جمائی رک جائے گی۔ ان کو جب زور سے دبائیں گے تو جمائی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ یہ تین طریقے ہیں جمائی روکنے کے۔ تو جمائی اگر نماز کی حالت میں آ جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور کوشش کرنی چاہیے جمائی کو روکا جائے، جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نماز کی حالت میں اگر چھینک آ جائے تو نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہیں گے، بلکہ خاموش رہیں گے۔ نماز کی حالت میں اگر چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح جمائی آتی ہے نماز کی حالت میں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ اگر آپ نے کہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ نماز کے علاوہ ہے۔ نماز کے علاوہ آپ کو جمائی آتی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور ٹھیک آتی ہے تو الحمدللہ کہیں۔ نماز کے دوران یہ نہیں کہیں گے، تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ باقی جمائی آپ کو آتی ہے تو اس جمائی کو روکا جائے، اس پر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں آئے گا، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ جمائی آئے گی تو اس پر ٹیکس لگے گا، یا اس پر جو ہے کوئی کارروائی ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جمائی ایک قدرتی چیز ہے، وہ آ جاتی ہے، لیکن اس کے روکنے کے لیے میں نے جو تدابیر بتائی ہیں، ان تدابیر پر عمل کر لیا جائے، اس طریقے کو اپنا لیا جائے، تو انشاءاللہ جمائی جو ہے وہ نہیں آئے گی، اور جمائی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جمائی آنے پر شیطان خوش ہوتا ہے، تو ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔
تو اس لیے نماز کے دوران اگر جمائی آئے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نماز کی حالت میں بعض لوگ کھانستے رہتے ہیں، کھانسی کو روکنا چاہیے، خارش کرتے رہتے ہیں۔ یہ خارش تو پاکستان کا عام مرض ہو چکا ہے، تو خارش نماز کی حالت میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر اتنا کسی نے کھجایا یا اتنا کوئی جو ہے کھانستا رہا یا کھجاتا رہا تو اس سے یہ عمل کثیر ہوگا، اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی کم ٹائم میں آپ کھجائے اگر آپ کو خارش ہو رہی ہے، اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کھجاتے رہے 3 مرتبہ سے زیادہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ جو ہے کھجاتے رہے۔ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس سے کم ٹائم میں آپ نے کھجانا ہے، تھوڑا سا آپ ہاتھ لگا لیں جہاں آپ کو خارش ہو رہی ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ تو اگر اس سے زیادہ آپ کوئی عمل کریں گے، کھجائیں گے، تو یہ عمل کثیر ہوگا، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز کی حالت میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے اور ان باتوں کو دیکھا جائے اور ذہن میں رکھا جائے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔